بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب الموقف، مقتدی اور امام کے کھڑے ہونے کی جگہ کا بیان، یعنی جب باجماعت نماز پڑھی جا رہی ہو تو امام کہاں کھڑا ہو اور مقتدی کہاں کھڑا ہو۔ پھر اسی طرح اگر ایک مقتدی ہے تو کہاں کھڑا ہو، دو مقتدی ہے تو کہاں کھڑے ہو، اور اگر عورتیں بھی ہیں ساتھ، مرد بھی ہے، تو ایسی صورت میں صف بندی کیسے کی جائے گی۔ اسی طرح عورتیں، بچے اور مرد اور بچیاں یہ تمام موجود ہے، تو ایسی صورت میں صف بندی کیسے کی جائے گی، تو یہ تمام تفصیلات آئیں گی۔ تو سب سے پہلے اگر مقتدی ایک ہو تو ایسی صورت میں مقتدی امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا اور تھوڑا سا اتنا پیچھے ہوگا کہ جو مقتدی کی انگلیوں کی پاؤں کی جو انگلیاں ہیں وہ امام کے ایڑیوں کے برابر ہو، اتنا پیچھے کھڑا ہوگا۔ لیکن اگر ایک مقتدی ہے اور وہ عورت ہے، یعنی اس کی بیوی ہے یا کوئی محرم رشتہ دار ہے جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے باجماعت، تو ایسی صورت میں وہ بالکل پیچھے صف میں کھڑی ہوگی، وہ ساتھ کھڑی نہیں ہوگی بلکہ وہ صف میں کھڑی ہوگی۔ لیکن اگر مرد ہے تو وہ دائیں طرف ساتھ کھڑا ہوگا۔ اسی طرح اگر دو مرد ہو تو ایسی صورت میں وہ دونوں پیچھے کھڑے ہوں گے، اور اگر عورتیں اور مرد سارے موجود ہو تو ایسی صورت میں پہلے مردوں کی صف بنائی جائے گی، اس کے بعد عورتوں کی صف ہوگی۔ لیکن مرد، بچے، عورتیں اور بچیاں سارے موجود ہو تو ایسی صورت میں پہلے مردوں کی صف ہوگی، پھر بچوں کی صف ہوگی، پھر عورتوں کی صف ہوگی، پھر اس کے بعد بچیوں کی صف ہوگی۔ تو اس طرح یہ سلسلہ چلے گا۔ اس کے علاوہ دیگر مسائل بھی ہے۔ عورتیں اگر نماز پڑھا رہی ہے، یعنی تراویح وغیرہ، ویسے تو عورتوں کی باجماعت نماز پڑھنا مکروہ ہے کہ عورت امامت کرائے، لیکن عورتوں کو عورت امامت کرا سکتی ہے لیکن مکروہ ہے۔ لیکن تراویح تو علماء نے اجازت دی ہے تراویح کی نماز میں کہ عورتیں جو ہیں وہ امامت کرا سکتی ہے، تاکہ اس کا قرآن نہ بھولے، وہ تراویح میں باجماعت تراویح پڑھ سکے، اور جو عورت ہے حافظہ ہے اس کا قرآن بھی نہ بھولے۔ اس طرح دیگر مسائل بھی اس باب میں آئیں گے کہ جب ایک مقتدی دائیں طرف کھڑا ہو، دوسرا مقتدی آ جائے تو پھر کیا کریں گے، تو یہ تمام مسائل ان احادیث کے تحت آ جائیں گے انشاءاللہ۔ کتاب کو دیکھیں۔ الفصل الاول عن عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بت فی بیت خالتی میمونہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں رات گزاری۔ یہ نبی علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ بھی ہے۔ تو رات میں عبداللہ بن عباس انہی کے پاس ٹھہر گئے، نبی علیہ السلام بھی تھے، حضرت میمونہ بھی تھی اور عبداللہ بن عباس بھی تھے، یہ بچے تھے۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، تو نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور نماز پڑھانے لگے۔ فقمت عن یسارہ، فرماتے ہیں کہ میں بھی نبی علیہ السلام کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، کیونکہ ایک ہی مقتدی تھا، عبداللہ بن عباس ہی تھے صرف، تو میں بائیں طرف کھڑا ہو گیا، یہ تہجد کی نماز تھی۔ فاخذ بیدی من وراء ظہری، تو نبی علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا پیچھے سے، اپنے پیٹھ کے پیچھے سے ہاتھ نکالا اور پکڑا۔ فعدلنی كذلك من وراء ظہری الى الشق الایمن، تو اسی طرح پیچھے سے مجھے پھیر دیا اور اپنے دائیں طرف کھڑا کر دیا۔ تو اس حدیث سے ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ ایک مقتدی ہو تو وہ دائیں طرف کھڑا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مقتدی امام سے آگے نہیں ہو سکتا، یہ مسئلہ بھی اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ نبی علیہ السلام نے اس لیے پیچھے سے ہاتھ نکالا اور پیچھے سے ہی اس کو پھیر دیا اور دائیں طرف کھڑا کر دیا، آگے سے نہیں پھیرا۔
اگر نہ آگے سے آسان تھا کہ اس کو پھیرتے، لیکن پیچھے سے پھیرا اس لیے کہ آگے سے پھیرتے تو پھر مقتدی امام سے آگے آ جاتا، تو مقتدی کا امام سے آگے ہونا یہ جائز اور درست نہیں ہے، ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی مقتدی کی۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ نبی علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پیچھے نیت باندھ لی، تو ایسی صورت میں تو نفل نماز باجماعت پڑھنا یہ جائز ہے، گویا اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ نفل نماز باجماعت پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ نفل نماز باجماعت پڑھنا یہ مکروہ ہے، اور یہاں پر جو نبی علیہ السلام نے تہجد کی نماز پڑھی اور عبداللہ ابن عباس نے ان کے پیچھے نیت باندھ لی باجماعت نماز پڑھی، تو بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پر تہجد کی نماز فرض تھی، تو نبی علیہ السلام فرض نماز پڑھ رہے تھے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پیچھے نفل کی نیت باندھ لی۔ اور مسئلہ یہی ہے کہ کوئی شخص اگر فرض نماز پڑھ رہا ہے تو مقتدی اس کے پیچھے نفل کی نیت باندھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح یہ مسئلہ ہے اگر کسی شخص نے فرض نماز پڑھی ہو، مثال کے طور پر ظہر کی نماز اس نے پڑھی ہو ایک مسجد میں، پھر وہ دوسری جگہ چلا جائے، وہاں پر نماز تھوڑی لیٹ تھی اور وہ لوگ اب نماز پڑھ رہے ہیں باجماعت، تو اس شخص کو چاہیے کہ یہ اس امام کے پیچھے بھی کھڑا ہو جائے اور ظہر کی جو 4 رکعت نماز امام پڑھائے گا یہ بھی اس کے پیچھے نماز پڑھے، لیکن یہ مقتدی جس نے پہلے نماز پڑھی ہے فرض اپنی ظہر کی، تو یہ امام کے پیچھے نفل کی نیت کرے گا، کیونکہ اس نے تو نماز پڑھ لی ہے فرض ایک مرتبہ ظہر کی، تو اب یہ فرض کی نیت تو نہیں کر سکتا، لیکن اس امام کے پیچھے یہ نفل کی نیت کر کے نماز دوبارہ ادا کر لے گا، تو اس کو نفل کا ثواب مل جائے گا، اور جو امام نماز پڑھا رہا ہے اور باقی مقتدی پڑھ رہے ہیں تو وہ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، تو لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ فرض نماز پڑھنے والے کے پیچھے نفل نماز پڑھنے والا اس کی اقتداء کر سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح تھا کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفل کی نیت سے اقتداء کی، اور نبی علیہ السلام پر تہجد کی نماز فرض تھی تو نبی علیہ السلام فرض نماز پڑھ رہے تھے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی فجئت حتی قمت عن یسارہ، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اٹھے اور نماز پڑھنے لگے تو میں بھی نبی علیہ السلام کے بائیں طرف جا کر کھڑا ہو گیا، فاخذ بیدی، تو نبی علیہ السلام نے میرے ہاتھ کو پکڑا، فادارنی، اور مجھے پھیر دیا، حتی قامنی عن یمینہ، یہاں تک کہ مجھے اپنے دائیں جانب لا کر کھڑا کر دیا، یعنی پیچھے سے ہی پھیر دیا اور دائیں جانب کھڑا کر دیا۔ ثم جاء جبار بن صخر، پھر حضرت جبار بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فقام عن یسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نبی علیہ السلام کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے، فاخذ بیدینا جمیعا، تو نبی علیہ السلام نے ہم دونوں کے ہاتھوں کو پکڑا، فدفعنا حتی اقامنا خلفہ، تو ہمیں پیچھے کی طرف دھکیل دیا یہاں تک کہ ہمیں اپنے پیچھے صف میں کھڑا کر دیا۔ تو اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر پہلے سے ایک مقتدی ہو اور دوسرا مقتدی آ جائے تو اس کی کیا صورت ہے، تو اس وقت یہ ہے کہ دوسرا مقتدی جو ہے امام کے بائیں جانب کھڑا نہ ہو بلکہ پہلے والے مقتدی کو پیچھے کھینچ لے اور وہاں پر نماز شروع کر دے، لیکن مسئلے کا علم ہو تب۔ لیکن جس طرح یہاں پر جبار بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلے کا علم نہیں تھا تو وہ بائیں جانب کھڑے ہو گئے، تو اس طرح اگر بائیں جانب کوئی کھڑا ہو جائے اور پہلے سے ایک مقتدی دائیں جانب ہو تو پھر اس کو اشارہ کر دیا جائے ہاتھ سے کہ وہ پیچھے چلے جائیں، صف میں کھڑے ہو جائیں، لیکن اگر وہ اشارہ نہ سمجھے تو ایسی صورت میں پھر امام کو چاہیے کہ امام خود آگے صف میں چلا جائے تاکہ وہ دونوں پیچھے صف میں رہ جائے، مل جائیں آپس میں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ رواہ مسلم۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں صلیت انا ویتیم فی بیتنا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ام سلیم خلفنا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اور حضرت یتیم نے ہمارے گھر میں نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی اور ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پیچھے کھڑی تھی، یعنی میں نے، یتیم نے اور ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، ہم تینوں نے ہمارے گھر میں نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو نبی علیہ السلام نے ہمیں اس طرح نماز پڑھائی کہ ہم دونوں کو پہلے ایک صف میں کھڑا کر دیا، پھر ہمارے پیچھے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھلی صف میں کھڑی تھی۔ تو یہی صورت ہے کہ جب مرد اور عورتیں دونوں مشترک ہوں مقتدیوں میں تو پہلے مردوں کی صف ہوگی پھر بعد میں عورتوں کی صف ہوگی۔ باقی حضرت یتیم جو ہے یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں اور ام سلیم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ہے۔
वअन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला बिही व बि उम्मिही औ खालतिही। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ही रिवायत है, फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने उनको नमाज पढ़ाई और उनकी वालदा को नमाज पढ़ाई या उनकी खाला को नमाज पढ़ाई। ये रावी को शक हुआ है कि उनकी माँ या उनकी खाला को नमाज पढ़ाई हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ। क़ाल, हज़रत अनस फरमाते फ़ाक़ामनी अन यमीनिही व अक़ामल मरअत ख़ल्फ़ना। नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे अपनी दाईं जानिब खड़ा किया और औरत को यानी उम्मे सुलैम मेरी वालदा या खाला जो भी थी उसको पीछे खड़ा किया। तो इससे ये मसला भी मालूम हो गया कि अगर एक मर्द और तो ये मसला इस हदीस से मालूम हुआ कि एक औरत और एक मर्द अगर हो तो मर्द को दाएं तरफ खड़ा किया जाएगा और औरत को पीछे सफ़ में खड़ा किया जाएगा। इस तरह नमाज पढ़ाई जाएगी बाजमात। रवाहु मुस्लिम। वन अबी बकरत अन्नहु इंतहा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा राकिउन फरकअ क़ब्ल अन युसल्ली इला अस्सफ़्फ़ि सुम्मा मशा इला अस्सफ़्फ़ि फ़ज़करा ज़ालिका लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल ज़ादकल्लाहु हिर्सा वला तउद। अबू बकरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा वो नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे नमाज पढ़ने के लिए और नबी अलैहिस्सलाम रुकू में थे, यानी नमाज पढ़ा रहे थे, रुकू में थे। फ़रका क़ब्ल अन यसिला इला सफ़्फ़ि, तो अबू बकरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सफ़ तक पहुंचने से पहले ही रुकू में चले गए, इस डर से कि कहीं मैं सफ़ तक जाऊंगा और फिर नियत बांधूंगा, फिर रुकू में जाऊंगा तो नबी अलैहिस्सलाम रुकू से सर उठा लेंगे और मेरी रकत ज़ाया हो जाएगी। तो उन्होंने वहीं पीछे ही रुकू बांध लिया, सफ़ नियत बांधी और रुकू में चले गए। सुम्मा मशा इला सफ़्फ़ि, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते आकर सफ़ में शामिल हो गए। फ़ज़ुकिर ज़ालिका लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये सारी बात नबी अलैहि सलाम के सामने ज़िक्र की गई कि अबू बकरा ने तो इस तरह किया। फ़क़ाल, तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया ज़ादकल्लाहु हिर्सा वला तउद, फरमाया अल्लाह ताला आपकी इस हिरस को मज़ीद इसमें इजाफ़ा फरमाए, यानी जो आपकी नमाज से मोहब्बत है कि रकत चली ना जाए इसलिए आपने यूँ किया, तो अल्लाह ताला आपकी इस हिरस में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं करना। तो इजाफ़ा फरमाने का मतलब ये है कि जो आपकी फ़िक्र है नमाज के मुतालिक, तो इसमें मज़ीद इजाफ़ा हो जाए कि आप नमाज से पहले ही मस्जिद में पहुंच जाया करें, लेकिन आइंदा ऐसे नहीं करना। नमाज की फ़िक्र आपको बेशक है, लेकिन ऐसे नहीं करना कि सफ़ में आने से पहले ही आप पीछे नियत बांध लें। तो लेकिन ये नहीं फरमाया नबी अलैहि सलाम ने कि आपकी नमाज नहीं हुई, आप नमाज दोबारा पढ़े। तो इससे ये बात भी मालूम हो गई कि अब मुक्तदी अगर सफ़ से थोड़ा पीछे खड़ा हो, अलहदा खड़ा हो, लेकिन इतना फासला ना हो जिसमें 2 सफ़े आ सकती है या 3 सफ़े आ सकती है, तो ऐसी सूरत में उसकी नमाज दुरुस्त है। थोड़ा सा फासला जो है काबिल बर्दाश्त है। रवाहुल बुखारी। लेकिन खिलाफ सुन्नत है, फासला रखना नहीं चाहिए। तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि ऐसा ना करो, लेकिन अगर किसी मजबूरी से इस तरह हो गया कहीं, तो मतलब ये है कि नमाज हो जाएगी, नमाज दोबारा पढ़नी नहीं पड़ेगी। रवाहुल बुखारी। अल-फ़स्ल अस्सानी अन समूरा बिन जुंदब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल, हज़रत समूरा बिन जुंदब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कुन्ना सलासतन अन यतक़द्दमना अहदुना। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि जब हम 3 आदमी हो तो हम में से एक शख्स आगे हो जाए और इमामत करवाए। रवाहु तिरमिज़ी, यानी 3 आदमी जब हो तो बाजमात नमाज पढ़ा करे, तन्हा अकेले अकेले नमाज ना पढ़ा करे। वन अम्मारिन अन्नहु अम्मन नास, हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने लोगों को नमाज पढ़ाई बिल मदाइन में, वक़ाम अला दुकान, और ख़ुद एक ऊंची जगह पर खड़े हो गए। वक़ाम अला दुकान युसल्ली, और ऊंची जगह पर खड़े होकर नमाज पढ़ाने लगे। वन्नासु अस्फल मिन्हु, और लोग नीचे खड़े थे, यानी इमाम खुद ऊपर खड़े थे और बाकी मुक्तदी जो है सारे नीचे खड़े थे। फ़तक़द्दम हुज़ैफ़ा, तो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाए। फ़अख़ज़ अला यदैहि, उन्होंने हज़रत अम्मार का हाथ पकड़ा। फ़अत्बअहु अम्मार, तो हज़रत अम्मार भी उनके पीछे चलने लगे। उन्होंने हाथ पकड़कर हज़रत अम्मार को चलाने लगे, हज़रत अम्मार भी उनके पीछे चलने लगे। हत्ता अनज़लहु हुज़ैफ़ा, यहाँ तक कि हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको चबूतरे और ऊपर ऊपर जिस जगह पर वो खड़े थे वहाँ से नीचे उतार दिया। फ़लम्मा फ़रग़ अम्मार मिन सलातिही, जब हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ाने से फ़ारिग़ हो गए, क़ाल लहु हुज़ैफ़ा, तो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे कहा,
الم تسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا امر الرجل القوم فلا يقم في مقام رافع من مقامهم او نحو ذلك. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ کیا آپ نے نبی علیہ السلام کی یہ بات نہیں سنی کہ نبی علیہ السلام فرما رہے تھے کہ جب کوئی شخص کسی قوم کو لوگوں کو نماز پڑھائے تو وہ اپنے مقتدیوں سے کسی اونچی جگہ پر کھڑا نہ ہو، یعنی وہ لوگوں سے اونچی جگہ پر کھڑا نہ ہو کہ لوگ تو نیچے کھڑے ہیں، مقتدی نیچے کھڑے ہیں اور وہ اونچی جگہ پر کھڑا ہے. تو یہ حدیث آپ نے نہیں سنی؟ او نحو ذالک، یا اس طرح کے ہی کچھ الفاظ تھے، تو کیا وہ نبی علیہ السلام سے آپ نے نہیں سنی ہے؟ تو حضرت حذیفہ نے یہ حضرت عمار سے کہا. فقال عمار لذلك اتبعتك حين اخذت على يدي. تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اسی حدیث کی وجہ سے ہی میں نے آپ کی اتباع کی جب آپ نے میرا ہاتھ پکڑا، یعنی اسی حدیث کی وجہ سے جو میں نے نبی علیہ السلام سے سنی ہے، اسی وجہ سے تو جب آپ نے میرا ہاتھ پکڑا میں آپ کے پیچھے چلنے لگا. یعنی پہلے مجھے حدیث یاد نہیں تھی، لیکن جب آپ نے میرا ہاتھ پکڑا تو مجھے حدیث یاد آ گئی، اسی وجہ سے میں آپ کے پیچھے چلنے لگا اور نیچے اتر کر نماز پڑھائی. اگر حدیث نہ سنی ہوتی تو پھر میں آپ کے پیچھے کبھی نہ چلتا، یعنی پھر میں وہیں کھڑا رہتا، کیونکہ پھر میرے ذہن میں یہ ہوتا کہ بلا وجہ میں کیوں نیچے اتروں. تو فرمایا کہ اسی وجہ سے ہی تو میں نے آپ کی اتباع کی جب آپ نے میرا ہاتھ پکڑا. رواہ ابو داود. اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ امام اگر اونچی جگہ پر کھڑا ہے اکیلا اور مقتدی نیچے کھڑے ہیں تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی، جائز نہیں ہے. لیکن اگر مقتدی اونچی جگہ پر کھڑا ہے اور ساتھ کچھ مقتدی بھی کھڑے ہیں اور باقی مقتدی نیچے کھڑے ہیں، یعنی امام اونچی جگہ پر کھڑا ہے اور ساتھ کچھ مقتدی بھی اونچی جگہ پر کھڑے ہیں اور باقی مقتدی نیچے کھڑے ہیں، تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی. مثال کے طور پر ایک بڑا سٹیج بنا ہوا ہے، وہاں پر امام کھڑا ہے اور اس کے پیچھے ایک آدھی صف بھی کھڑی ہے مقتدیوں کی اور باقی تمام لوگ نیچے کھڑے ہیں، تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی. لیکن اگر امام اکیلا اوپر سٹیج پر کھڑا ہے، نماز پڑھا رہا ہے، باقی تمام لوگ نیچے کھڑے ہیں، تو ایسی صورت میں نماز جائز نہیں ہے، نماز نہیں ہوگی. وعن سہل بن سعد الساعدی انه سئل من ای شیء المنبر. حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام کا منبر کس چیز سے بنا ہوا تھا. فقال هو من اصل الغابة عمله فلان مولى فلانة لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا کہ وہ جنگلی جاؤ کی لکڑی کا تھا جسے فلاں آدمی نے تیار کیا تھا نبی علیہ السلام کے لیے، جو فلاں عورت کا غلام تھا، یعنی وہ جاؤ کی لکڑی سے ایک عورت کے غلام نے نبی علیہ السلام کے لیے بنایا تھا. وقام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین عمل ووضع. جب وہ منبر تیار ہوا اور نبی علیہ السلام کے لیے وہ مسجد میں رکھا گیا، تو نبی علیہ السلام اس منبر پر کھڑے ہو گئے. فاستقبل القبلہ، قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے. وکبر، اور تکبیر تحریمہ کہی. وقام الناس خلفہ، لوگوں نے بھی نبی علیہ السلام کے پیچھے نیت باندھ لی. یعنی نبی علیہ السلام نے منبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی، لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ کی پیچھے اقتداء کی اور نیت باندھ لی. فقرأ، نبی علیہ السلام نے قرات شروع کی. ورکع، رکوع کیا منبر کے اوپر ہی. ورکع الناس خلفہ، اور لوگوں نے بھی پیچھے رکوع کیا. ثم رفع رأسه، پھر نبی علیہ السلام نے رکوع سے سر اٹھایا. ثم رجع القہقرہ، پھر نبی علیہ السلام تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے، یعنی منبر سے نیچے اترے. فسجد علی الارض، اور سجدہ زمین پر کیا. ثم عاد الی المنبر، پھر سجدوں سے جب فارغ ہوئے تو دوسری رکعت میں پھر منبر پر چڑھ گئے. ثم قرأ، پھر نبی علیہ السلام نے قرات کی. ثم رکع، پھر رکوع کیا. ثم رفع رأسه، پھر رکوع سے سر اٹھایا. ثم رجع القہقرہ، پھر نبی علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے. حتی سجد بالارض، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے زمین پر سجدہ کیا. ھذا لفظ البخاری، یہ امام بخاری کے الفاظ ہے. وفی المتفق علیہ نحو، اور متفق علیہ یعنی امام مسلم اور امام بخاری کے الفاظ میں یہ حدیث اسی طرح ہی ہے. وقال فی آخرہ، لیکن امام مسلم رحمہ اللہ کی حدیث کے آخر میں یہ اضافہ ہے کہ فلما فرغ، جب نبی علیہ السلام نماز سے فارغ ہو گئے. تو امام مسلم کے
حدیث کے آخر میں یہ الفاظ زیادہ ہے کہ فلما فرغ اقبل علی الناس فقال یا ایھا الناس انما صنعت هذا لتأتموا بی ولتعلموا صلاتي۔ نبی علیہ السلام جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے اے لوگو، میں نے یہ اس لیے کیا تاکہ تم لوگ مجھے دیکھ لو اور میری نماز کو سیکھ لو۔ یعنی نبی علیہ السلام نے بھی یہ بتایا کہ اونچی جگہ پر امام اکیلے کھڑا ہو کر نماز پڑھائے تو وہ نماز درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، لیکن آج جو میں نے منبر پر کھڑے ہو کر تم لوگوں کو نماز پڑھائی تو یہ صرف اس لیے پڑھائی تاکہ تم لوگ مجھے دیکھ لو، تاکہ میں نماز کیسے پڑھتا ہوں میرے سنت کے مطابق تم نماز مجھ سے سیکھ لو۔ صرف اسی بنا پر میں نے یہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائی، یعنی صحابہ کو یہ بتایا کہ آئندہ آپ نے ایسے نہیں کرنا، ایسا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، لیکن میں نے صرف اس وجہ سے کیا۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتی ہے صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرتہ، نبی علیہ السلام نے اپنے حجرے میں نماز پڑھی، والناس یأتمون بہ من وراء الحجرہ، اور لوگوں نے آپ کی اقتداء کی حجرے کے باہر، یعنی آپ حجرے کے اندر نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ باہر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ امام اگر کسی دوسری جگہ پر کھڑا ہو، کسی دوسرے مکان پر کھڑا ہو، کسی دوسری جگہ پر کھڑا ہو اور لوگ مسجد میں کھڑے ہو تو ایسی صورت میں تو نماز نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں پر بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ نبی علیہ السلام کا جو کمرہ تھا وہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے محراب ہے، تو نبی علیہ السلام کے پاؤں تو مسجد میں تھے لیکن باقی جب سجدہ کرتے تھے تو اپنے کمرے کے اندر ان کا سجدہ آتا تھا، تو اس لیے نبی علیہ السلام نے ان کو نماز پڑھائی۔ آج کل بھی جو محراب ہے یہ مسجد کا حصہ نہیں ہے، تو اس لیے امام جو ہے وہ اس کے پاؤں باہر ہوتے ہیں مسجد میں، اور جب سجدہ کرتا ہے تو سجدہ محراب میں کرتا ہے، تو یہ جائز ہے، لیکن اگر امام محراب کے اندر ہی کھڑا ہو جائے تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ رواہ ابو داود۔ الفصل الثالث عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال الا احدثکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ کیا میں تم لوگوں کو نبی علیہ السلام کی نماز بتاؤں؟ تو لوگوں نے کہا کہ جی بتائیں۔ قال، تو فرماتے ہیں کہ اقام الصلاۃ، انہوں نے نماز کھڑی کی، وصف الرجال، سب سے پہلے مردوں کی صف بنائی، وصف خلفهم الغلمان، اس کے بعد بچوں کی صف بنائی، ثم صلی بهم، پھر ان کو نماز پڑھائی، فذکر صلاته، ثم قال هكذا صلاۃ، اس کے بعد پھر انہوں نے نماز کا ذکر کیا، نبی علیہ السلام کی نماز کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس طرح نبی علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے۔ قال عبد الاعلی لا احسبه الا قال امتی، ابو عبد الاعلی جو کہ اس حدیث کے راوی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کے الفاظ میں امتی کے حدیث کے آخر میں امتی کے الفاظ کا بھی اضافہ کیا ہے، یعنی الفاظ اس طرح نقل کیے ہیں کہ ہاکذا صلاۃ امتی، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری امت کی نماز ہے، یعنی اس طرح وہ نماز پڑھا کرے۔ رواہ ابو داود۔ وعن قیس بن عباد، قیس بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال بین انا فی المسجد فی الصف المقدم فجبزنی رجل من خلفی جذبۃ فنہانی وقام مقامی۔ قیس بن عباد رحمہ اللہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد میں پہلی صف میں کھڑا تھا تو ایک شخص نے مجھے پکڑا اور جھنجھوڑا اور مجھے پیچھے کھڑا کر دیا اور میری جگہ پر خود کھڑا ہو گیا۔ فواللہ ما عقلت صلاتی، اللہ کی قسم مجھے اپنی نماز کی سمجھ ہی نہیں آئی، یعنی جب میرے ساتھ اس نے ایسا کیا تو مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے جو باقی نماز پڑھی اس میں میرا دھیان ہی نماز کی طرف نہیں تھا اور صرف اس طرف دھیان تھا کہ میں نماز ختم کروں اور اس شخص سے پوچھوں کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ فلما انصرف، فرماتے ہیں کہ جب نماز ختم ہوئی، اذا هو ابی بن کعب، تو وہ شخص جس نے مجھے جھنجھوڑا تھا اور پیچھے کھڑا کیا تھا وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تھے، یعنی صحابی رسول تھے۔ فقال، کہنے لگے یا فتى لا يسوءك اللہ ان هذا عہد من النبی صلی اللہ علیہ وسلم الینا ان نلیہ۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے کہنے لگے کہ اے نوجوان، اللہ تعالیٰ آپ کو اس وجہ سے تکلیف میں نہ دے، کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس وجہ سے تکلیف نہ دے، یعنی جو میں نے آپ کے ساتھ کیا اس کے آپ پریشان نہ ہو، لیکن
یہ نبی علیہ السلام نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم اس کو پورا کریں۔ تو ابی بن کعب نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ حکم دیا تھا، ہم سے یہ وعدہ لیا تھا کہ ہم اس طرح کریں۔ کس طرح؟ یعنی کہ ہم امام کے پیچھے کھڑے ہو۔ جو لوگ نماز پڑھنا جانتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ بالکل امام کے پیچھے کھڑے ہو۔ اگر امام کی نماز خراب ہو جائے یا اس کا وضو ٹوٹ جائے تو ایسی صورت میں پیچھے ایسا شخص کھڑا ہو جو آگے جا کر امامت کر سکتا ہو اور وہیں سے نماز شروع کر سکتا ہو۔ تو فرمایا یہ نبی علیہ السلام نے ہم سے وعدہ دیا تھا۔ ثم استقبل القبلہ، پھر قبلے کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی پھر قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ تو یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ حضرت قیس بن عباد جو ہے یہ بھی تو نماز پڑھنے کے اہل تھے، لیکن تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نماز پڑھنے کے اہل تھے لیکن یہ بچے تھے، تو بچے جو ہے نابالغ ہونے کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھا سکتے، تو اس لیے ان کو پیچھے کیا اور خود وہاں پر کھڑے ہو گئے کہ ایسا شخص ہونا چاہیے جو نماز پڑھا سکے، جو اہل ہو۔ تو پھر بہرحال انہوں نے یہ بات کہی اور پھر قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ فقال، اور فرمانے لگے، ہلاک اہل العقد ورب الکعبہ ثلاثہ، فرمایا کہ اہل عقد لوگ جو ہے وہ ہلاک ہو گئے، اور رب کعبہ کی قسم، 3 مرتبہ یہ فرمایا کہ اہل عقد ہلاک ہو گئے۔ تو 3 مرتبہ یہ الفاظ کہے کہ اہل عقد ہلاک ہو گئے اور رب کعبہ کی قسم وہ ہلاک ہو گئے۔ ثم قال، پھر فرمایا واللہ ما علیہم آسا، پھر فرمایا اللہ کی قسم مجھے ان کا غم نہیں ہے، اہل عقد کا غم مجھے نہیں ہے کہ وہ ہلاک ہو گئے، ولیکن آسا علی من اضلوا، لیکن مجھے ان لوگوں کا غم ہے جن لوگوں کو ان اہل عقد نے گمراہ کر دیا۔ قلت، میں نے کہا یا ابا یعقوب ما تحنی بعلی العقد، میں نے کہا اے ابو یعقوب، یہ ابی بن کعب کی کنیت ہے، میں نے کہا کہ آپ کی کیا مراد ہے اہل عقد سے؟ قال الامراء، تو انہوں نے کہا اہل عقد سے مراد امراء ہے، یعنی سردار ہے، جو بڑے حکمران ہیں وہ مراد ہے، کہ ان لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کر دیا، دین اور شریعت کے جو مسائل ہیں ان سے ناواقف رکھا اور دنیا میں ہی الجھا دیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ امام کے قریب وہ شخص کھڑا ہو جو امامت کرنے کا اہل ہو۔ تو فرمایا کہ اہل عقد ہلاک ہو گئے لیکن ان کے ہلاکت کا مجھے کوئی خوف اور غم نہیں ہے، غم ان لوگوں کا ہے جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ہے۔ رواہ النسائی۔